اوكي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم علمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمين يا رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا تعذرون، آج ہم 11واں پارہ سٹارٹ کریں گے اور 10ویں پارے تک ابھی تک جو چیزیں ہم پڑھ چکی ہیں، ایک تقوی کو اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ کیا، اور رمضان اور روزوں کا جو اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد بتاتے ہیں کہ رمضان کیوں اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری روٹین دی اور روزے فرض کیے ہمارے اوپر، لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی اختیار کریں. تقوی ہمارے اندر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی آئے، اور وہ جیسے جیسے ہم اپنی موت کے قریب ہوں، ہم اپنی زندگی کے اینڈ کی طرف جائیں، تو تقوی کو ہم بھلا نہ دیں، اور یہ بڑھتا رہے. اور جو اللہ کے ساتھ ملاقات کا دن ہمارا ہو، اس میں ہم تقوی کی بیسٹ لیول پر ہوں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو پورا سال 12 مہینوں کا، اللہ تعالیٰ جیسے ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ یہ 12 مہینوں کا جو سال تھا، شروع سے اللہ کے پاس ایسے ہی تھا نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے مقرر کیا، اور ان 12 مہینوں میں جو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی روٹین بتائی ہے، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے سیٹ اپ سارا رکھا ہے، وہ ہے ہی ایسا کہ ایک مومن غافل ہو ہی نہیں سکتا. جیسے رمضان میں ہم سب کا ایک وہ چیز ہوتی ہے نا، روزے اور عبادت، قرآن، میوزک نہیں سننا، ڈرامے، موویز کینسل، بائیکاٹ، اور بہت سی چیزوں کی ہم نا جیسے احتیاط کر رہے ہوتے ہیں، غیبت نہ ہو جائے. اور یہ پورے دورہ قرآن اور اس ساری کلاسز سے ہم صرف ایک بات، کیونکہ ہم جیسے لڑکیاں ہیں نا، تو ہم ایک چیز اپنی ساری زندگی کے لیے لے کر اٹھے نا کہ غیبت نہیں کرنی. یہ ساری عبادتیں، چیزیں، دعائیں، اذکار، قرآن، تراویح، سارا کچھ، روزے، ہم لوگ اس کو ضائع کر دیتے ہیں. مطلب ضائع اس سینس میں، جب وہ ہمیں نہیں فائدہ دے رہا تو ہمارے لیے تو وہ ضائع ہی ہو گیا نا. تو جب ہم غیبت کرتے ہیں تو وہ کسی دوسرے کے اکاؤنٹ میں ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں. نہیں تو کم از کم قیامت کے دن جنت کا اللہ تعالیٰ جب ہمارے لیے ٹکٹ دے بھی دیں گے کہ جنت میں جائے کوئی انسان، کوئی مومن، لیکن اس کو پیچھے سے آوازیں دی جائیں گی اور بلا لیا جائے گا نا، اور اس کی ساری نیکیاں دوسرے لوگوں کو دے دی جائیں گی، جن کے ساتھ ہم نے جو بھی زیادتیاں کی ہوں گی، جن کے حق مارے ہوں گے. اور کبھی کچھ لوگ زبان کے اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ ان سے کوئی بھی نہیں جیت سکتا نا، اور بہت سے لوگوں کو ہم نے زبان کے ساتھ ہرا دیا ہوگا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ پھر ان کی غیبتیں، چغلیاں، گالی گلوچ جو بھی کیے ہوں گے، تو پھر قیامت کے دن یہ ساری ٹرانزیکشنز ہمیں، اور تو کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے قرآن میں بتاتے ہیں، ہم نے پچھلے سپاروں میں پڑھ لی ہے کہ قیامت کے دن ہم کیا، جس سونے کو ہم دنیا میں بچا کے رکھتے ہیں نا، اور زکوٰۃ بھی انسان سورۃ توبہ میں جیسے ہم زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھاتے ہیں، تو انسان زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مار رہا ہوتا ہے کہ میرا سونا بچ جائے، اور اس طرح نا اتنی محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ. اور ضرورت پڑنے پر بھی بعض خواتین اپنی جولری مطلب سیل کرنے کو دل راضی نہیں ہوتا کہ کسی طریقے سے بچ جائے. مطلب اتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ نا. تو قیامت کے دن اتنی جس چیز کے ساتھ انسان، جس کے پیچھے دنیا میں مطلب ایک طرح سے انسان مرتا جا رہا ہوتا ہے نا کہ یہ میرے سے چلا نہ جائے اور زیادہ سے زیادہ میں اکٹھا کر لوں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بتاتے ہیں کہ مل الارض، کے زمین بھر کے ہم چاہیں گے کہ یہ سونا اللہ کو دے دیں، اور ہم اپنی جان اللہ سے آزاد کروا دیں، آگ سے آزاد کروا لیں، ہے نا، اللہ تعالیٰ سے. تو یہ ساری باتیں نا حقیقت ہیں جیسے، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں پہلے، کیونکہ ہم پہلے سے تیاری کر کے رکھیں اور ہم ریڈی رہیں. اور کل قیامت کو ایسا نہیں ہو کہ ہم لوگ دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے ہماری جو روٹین بنا دی 12 مہینوں کی، اور رمضان چلا جائے گا، عید آئے گی، عید کے بعد ہم ذرا جیسے انسان ڈاؤن ہو جاتا ہے، ذرا لو ہو جاتے ہیں، اور عبادتوں کی وہ سپیڈ نہیں رہتی. اللہ کے لیے تقویٰ اس سپیڈ کا نہیں رہتا جو رمضان میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ذی الحج کے دن دے دیتی ہیں، ایون کہ رمضان کے فوراً بعد ہی شوال اللہ تعالیٰ دے دیتی ہیں. روزہ ویسے ہی ہمیں تقوی کی طرف لے جاتا ہے. پھر اس کے بعد ذی الحج کے دن آ جاتے ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنا بندہ مطلب ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی ہمارا ایک چیز ہوتی ہے نا، کنیکشن ہوتا ہے اور سارا. پھر ذی الحج ختم ہوتا ہے، محرم آ جاتا ہے. ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، تینوں حرمت والے مہینے اگر ہم سمجھے اور ان کے بارے میں سیکھیں. محرم بھی ہمیں اسلام کی ہی تعلیمات دیتا ہے، اور محرم کا ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ مطلب
بہت پسند ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور اس طرح نا اسلام کا پہلا مہینہ ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ پھر کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی ایسے دن، کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں، اور اگر ہمیں اسلام کا نالج ہو تو کسی نہ کسی کوئی صحابی کی جیسے شہادت کا دن آ گیا تو ویسے وہ ہمیں مطلب اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈرز دے رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ نے ہماری روٹین ہی ایسے سیٹ کی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو لینے والے ہیں، کیونکہ بہت سے مسلمان ان دنوں میں بھی، ایون کہ رمضان میں بھی غافل تو ہیں بہت سے لوگ، مطلب رمضان میں بھی اگر کوئی لوگ روزہ نہیں رکھتے بغیر وجہ کے بلا عذر، کیونکہ عذر کی ہی بات کرنے لگے نا ہم 11ویں سپارے کے سٹارٹ میں، تو بلا عذر کے لوگ روزہ نہیں رکھتے، اور نمازیں عذر ہے نہیں ہے، نمازیں تو ہم نے پڑھنی ہے نا، الا یہ کہ اللہ نے خود معاف کی ہو کسی کو، ہے نا، ایک الگ کنڈیشن یا بات ہے، لیکن نمازیں تو سب کے اوپر فرض ہے نا، لیکن کئی مسلمان وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے، تو کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کیٹیگری کے لوگوں سے کھینچ کر نکال دیا، اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے نا، ام، تو ہمارا شکر ہدایت کے لیے کیسے بنتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اور جس نیکی کا شوق جس وقت زیادہ ہے اس کو ہم اسی وقت کر لیں اور اس کو بڑھائیں۔ اگر قرآن پڑھنے کا بھی دل کر رہا ہے نا، اور ذہن میں ایک سوچ آتی ہے کہ چلو میں قرآن کھولتی ہوں اور اس کی تلاوت کرتی ہوں، یا کوئی قرآن کلاس ہے یا کوئی عبادت ہے، تراویح ہے، فوراً اس کو کر لیں، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک سگنل، ایک میسج ہو سکتا ہے، اس وقت کی اس عبادت کی برکت سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت دے دینی ہے، دنیا کے کوئی مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ اور اگر ہم اللہ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا ہمارے 2 منٹ بعد بھی ہم کیا کرنے والے ہیں اور 2 سال بعد بھی کیا کرنے والے ہیں، تو اگر ہم اس نیکی میں خود کو انگیج نہ کرتے، پتہ نہیں کوئی ایسی فون کال آ جاتی، کوئی ایسے لوگ آ جاتے، کچھ ایسا کام ہم کر لیتے جو ہمارے لیے ہلاکت کا باعث ہوتا، تو باتیں خیر بہت سی ہیں اس کے اوپر، کیونکہ ہم نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاسٹ میں سٹوری جو آپ نے سیکھی، اور ہم نے جو سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، تو انسان کو ایک بے چینی اور پریشانی ہوتی ہے نا کہ اب ہمارے جو گناہ ہیں ان کا کیا بنے گا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو ہم لوگ تو ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں نا، ہمارا کیا بنے گا؟ تو لانگ سٹوری شارٹ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سے بڑا گناہ بھی کسی سے ہو جائے نا، مطلب ساری زندگی بھی اگر غیبتیں کی ہیں، ہم بڑے گناہ سمجھتے ہیں نا، کسی کا قتل کر دیا، کوئی زنا کر لیا، کوئی بہت ہی گندے بڑے گناہ کر لیے، یہ وہ تو بڑے گناہ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں گناہوں کی کلاسیفیکیشن ویسی نہیں ہے جیسے ہم سوچتے ہیں، ہم غیبت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ ہم ایون کہ کسی بہت اچھی محفل میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہاں پر بھی غیبت کرنے سے باز نہیں آتے، اور غیبت کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے ہاں غیبت ویسے ہی بڑا گناہ ہے جیسے دوسرے بڑے گناہ ہیں۔ اللہ نے کسی اور گناہ کے بارے میں یہ نہیں ہمیں بتایا کہ یہ گناہ کرو گے تو تمہاری نیکیاں دوسروں کو جائیں گی، غیبت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ تو اگر اس رمضان اور ان قرآن کلاسز سے کوئی بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ایک فائدہ ہم لے کر اٹھیں کہ کسی کے بارے میں کوئی فضول بات، کوئی بھی ایسی بات جو کسی کا کوئی عیب جس میں ہو، اور ایسی کوئی بات جو ام، اگر اسی کے بندے کے ہم سامنے کریں گے تو اس کو برا لگے گا، اور وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، تو ہم نہ وہ سنیں نہ وہ کریں، ہے نا، تو عافیت اسی میں ہے، ہیلے بہانے کرنے ہو اور وہ پھر اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا صحابی کے بھی، مطلب صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تینوں گئے تھے نا، ان کے جب نہیں قبول ہوئے ہیلے بہانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسٹریٹ فارورڈ ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی بات کو ہی پسند کرتے ہیں، اور نیکیاں بھی اللہ ایسی قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ لیفٹ رائٹ اور اس طرح کی چیزیں نہیں اللہ قبول کرتے۔ اللہ کے ہاں قبولیت کا ایک نا مطلب اللہ کے ہاں کوئی پیرامیٹرز ہیں، کوئی اللہ کا ہم نے کسی کو گفٹ دینا ہو نا، تو ہم لوگ کوئی بھی ایسا انسان جو بہت ہی ہمارے لیے معزز ہو یا کچھ بھی ہے، اس کی کوئی ریپوٹیشن ہو سوسائٹی میں یا فیملی میں، اس کو آپ کوئی ایسی گندی مندی کوئی ایسا گفٹ نہیں دو گے، آپ کو پتا اگر وہ دو گے تو آپ وہ قبول ہی نہیں کرے گا، یہ اس کی مطلب حیثیت کے خلاف چیز تھی، اور مطلب اللہ کے لیے ہم کوئی اگزامپل نہیں دے سکتے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ جو ہمارے ہاں ہمارے دل میں یا ہماری سوسائٹی میں فیملیز میں کسی کی جتنی جو ریپوٹیشن ہوتی ہے نا، ہم اس حساب سے یا اس سے بڑھ کر اس بندے کو کوئی بھی چیز پیش کرنی ہو، کوئی بھی گفٹ کرنا ہو، تو ہم اسی حساب سے چلتے ہیں نا، ہمارے ذہن میں ایک سیکنڈ کے لیے سوچ بھی نہیں آتی کہ ہم کوئی دوسرا راستہ اس طرح کچھ اختیار کر لیں، نہیں، ہم اسٹریٹ فارورڈ وہی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو کی ذات تو اللہ اکبر ہے نا، سب سے بڑی، سب سے اوپر، سب سے مطلب اللہ کے لیے تو کیا اسٹیٹس اور کیا ریپوٹیشن، یہ سارا کچھ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو اللہ تو
عالمین ہے، مالک الملک ہے نا؟ تو اللہ کو ہم نے کیا بھیجنا ہوتا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ ایون کہ حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں چیز بتاتے ہیں نا، اس بارے میں سے جو کرکس ہے نا، وہ میں آپ کو ایک طرح سے خلاصہ ہی ابھی دے رہی ہوں، کیونکہ 11ویں پارے کی تفسیر جو ہے نا، ام، بہت 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 مزے کی بھی ہے، بہت ڈیٹیل بھی، اور پلس اس میں نا جیسے پک اینڈ چوز کرنا کہ کون سی آیت ہم بات کریں، کس پر بات نہ کریں، بہت مشکل چیز ہے۔ ابھی یہ جو 2-3 منٹ میں لیٹ ہوئی ہوں نا، ایک تو میرا وہ ریکارڈنگ سٹارٹ کی تھی تو اس میں وہ مطلب وہ کچھ سیکنڈز کا کلپ ریکارڈ ہوا ڈیلیٹ ہو گیا، وہ میں چیک کر رہی تھی، اور دوسرا میں آیات مارک کر رہی تھی، اور مارک کر کے رکھی بھی ہیں، اور لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سی آیت ہم بات کریں کون سی نہ کریں، کیونکہ اگر ہم ساری کرتے ہیں تو obviously ٹائم لگے گا، اور نہ اتنی تو ٹائم ہے نا، لمیٹیڈ ٹائم ہے ہمارے پاس۔ تو آپ لوگ اس کی نا تفسیر ضرور ضرور پڑھیے گا رمضان میں یا رمضان کے بعد، کبھی بھی اپنے اوپر یہ ٹارگٹ کم از کم جتنے لوگ یہ دورہ قرآن ہم لے رہے ہیں نا، اگلے رمضان سے پہلے یہ ٹارگٹ ضرور رکھیں۔ اگر آپ کو ان یہ چھوٹا سا مطلب بہت ہی مختصر خلاصہ سن کے قرآن کے ساتھ محبت یا وہ لگاؤ ہو رہا ہے نا، تو آپ سوچیں پورا قرآن کیا چیز ہوگی۔ یہ تو بالکل ہی چند ہر اس پارے میں سے چند آیات ہم بات کر رہے ہیں نا، تو اگلے رمضان کے لیے ایک پکا ٹارگٹ رکھیں، اور پکی نیت کریں کہ ہم اگلے رمضان سے پہلے تفسیر اپنی مکمل کر لیں گے قرآن کی۔ احسن البیان بہت مختصر، بہت آسان الفاظ میں ایک تفسیر کی بک ہے، اور پڑھتے رہنا چاہیے تبھی یاد رہتا ہے۔ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں نا، ایک دفعہ آپ تفسیر کبھی کسی سال پڑھ بھی چکے ہو، تو آ، وہ نا بہت رسکی سا ہو جاتا ہے، وہ اس طریقے سے یاد نہیں رہتا۔ یہ بار بار ہم اس کو ریپیٹ اب میرے پاس جو میری اسائنمنٹس ہیں نا دورہ قرآن کی، وہ ہے اچھا ابھی جو 11ویں پارے کی میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ 22 اکتوبر 2020، مطلب آج سے تقریباً 5-6 سال پہلے کی یہ اسائنمنٹ ہے، اور میں جب اس کو پڑھ رہی ہوں میں اپنے ہاتھوں سے جیسے لکھی ہوئی، اور قرآن کی ساری حدیثی چیزیں، تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے پہلی دفعہ یا پڑھ رہی ہوں، یا نا ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی پرانی چیز ہے نا؟ جبکہ پچھلے سال بھی ہم نے وہ انہی اسائنمنٹ سے جو بھی ہم نے کیا تھا، تو یہ بات ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ پڑھ بھی چکے ہو نا، تو اس کو ہمیں دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ تو یہ صرف نیت سے کام نہیں چلتا، قرآن کے لیے جو ہم کرتے ہیں وہی اللہ کے ہاں کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا نا، کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، مطلب جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اچھی طرح وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اور اللہ سے بخشش کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ مطلب کہ اس کو پھر اللہ نے معافی کے طریقے رکھے ہیں۔ تو بعض دفعہ کچھ نیکیاں، کچھ چیزیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کچھ گناہوں نے ہمیں جکڑ رکھا ہوتا ہے اور ہم نہیں کر پا رہے ہوتے۔ تو خیر ہم سورۃ توبہ آیت نمبر 11ویں پارے کی مطلب پہلی آیت 94 آیت، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اللہ تعالیٰ یعتذرون، ہم اسی ایک لفظ پر رہ کر اپنے انالیسز کریں نا، تو ہمیں شرم آئے گی اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ یعتذرون کیا ہے کہ وہ عذر تلاش کرتے ہیں، جیسے بہانے کرتے ہیں، ہے نا؟ بہانے بناتے ہیں۔ تو کیا بہانے بناتے ہیں کہ اب ایک کام اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ان کو مطلب ان کی سٹوری ہمیں پتہ ہے کہ وہ جو غزوہ تبوک میں ہوا تھا سارا، وہ ہمیں پتہ ہے نا، اور یہ وہاں سے واپسی کی بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے آ کر اب بہانے بنائیں گے، جیسے ہم لوگ بھی بناتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جو ہم نہیں کر رہے ہوتے، اور کتنے، یا ہم یوں کہہ لیں کہ اللہ کو ویسے بھی ہم سے زیادہ نیکیاں، اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا نا، اللہ کو جو ہماری طرف سے پہنچتا ہے وہ کلمہ طیبہ، جو ہم اللہ کے لیے عبادت کر لیتے ہیں، کوئی پاکیزہ کلمات کہہ لیتے ہیں مشکل وقت میں، جو اللہ کے لیے پر امید اور توکل کی سورۃ توبہ کی لاسٹ آیت، اس پر تو ہم ضرور انشاءاللہ بسم اللہ بات کریں گے، جو بات کر لیتے ہیں جیسے کوئی بہت ہی مشکل حالات ہیں، اور ایون کہ لائٹ ہی جیسے چلی گئی ہے نا، اور کچھ بھی اس طرح، تو اللہ مالک، اللہ کے اللہ کو اپنا وکیل بنانا، تو یہ کلمات اللہ کو پہنچتے ہیں، ہے نا؟ اور آسمانوں میں اللہ نے ہمارا رزق رکھا ہے، جب زمین سے ہم اللہ کو کلمہ طیبہ پاکیزہ باتیں بھیجیں گے، کوئی لان تان، کوئی فضول باتیں اس طرح کی نہیں جانے دیں گے نا اپنی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے اپنا رزق ہمارے لیے ان لاک کریں گے اور اللہ زمین پر اتاریں گے۔ تو لیکن جب ہم بہانے بنائیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہماری حقیقت تو چھپی نہیں ہے نا، اللہ کو تو سارا پتہ ہے۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے کہ یا اللہ میں اس لیے نہیں، قرآن کی تفسیر میری جو بھی ایج ہو گئی ہے ابھی تک میں اس لیے نہیں پڑھ سکی کیونکہ یہ میری یہ روٹین تھی، بچے تھے، گھر کے کام تھے، سارا کچھ تھا، تو اللہ کو پتہ ہے۔
ہے نا؟ اگر یہ اتنا مشکل کام ہوتا کہ یہ ہماری روٹینز میں سیٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا، تو اللہ نے یہ کتاب کیوں دینی تھی؟ اور ہر کتاب کے ہر پیج میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں دعوت دے رہے ہیں، قرآن کا نا جیسے 5 سے 6 ٹاپکس ہیں قرآن کے، جیسے مضامین ہیں، ہے نا؟ مضمون ہے قرآن کے، تو ان میں سے ایک مضمون ہے جو قرآن میں بہت زیادہ ہر پیج میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ وے میں اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے یا ڈائریکٹ بات کی ہے، وہ ہے ہماری موت۔ اللہ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تو کوئی انسان ڈپریشن میں جا رہا ہے، میرا یہ کام نہیں ہو رہا، میرا وہ نہیں ہو رہا، ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں کہ ابھی نیکسٹ منٹ اگر بندے کو موت آ جائے تو وہ جو کام نہیں ہو رہے وہ ہمارے لیے کیا حیثیت رکھیں گے، ہے نا؟ تو دنیا میں ہم نے بہت ساری نعمتوں کے ساتھ بھی رہ کر چلے جانا ہے، دنیا میں ہم نے بہت ساری آزمائشوں کے ساتھ رہ کر بھی چلے جانا ہے۔ یہ دنیا مطلب زندگی اتنی سپیڈ سے گزر رہی ہے نا، اینڈ اس کا ہونا ہی ہونا ہے جیسے ہمیں پتہ ہے۔ اور جیسے ابھی رمضان ہے اور 3-4 روزے جیسے گزر گئے ہیں، پورا رمضان بھی ایسے گزر جانا ہے اور ہم نے پھر اینڈ پر کیا کرنا ہے، پتہ بھی نہیں چلا روزے گزر گئے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتاتے ہیں کہ زندگی کے بارے میں جب ہم نے سوچنا ہے نا کہ اتنی 30 40 50 60 70 جتنی بھی میکسیمم جو اس امت کے لیے بتایا گیا ہے، ایک ایوریج وہ 60 ایئرس کا بتایا گیا ہے نا، تو 60 سال بھی آج کل بہت زیادہ جیسے لگتا ہے کہ ہاں کوئی 60 سال بھی جی گیا اس دنیا میں نا، ورنہ تو آج کل جیسے اموات ہو رہی ہیں کچھ بھی اس طرح، تو لوگ بہت جلدی جلدی جیسے اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ ایک تو ہمارے لائف اسٹائل چیزیں بھی ساری سی باتیں میٹر کرتی ہیں، وہ سارا کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں ایک وقت بھی تو ہے نا، تو یہ جو ٹائم ہے نا یہ بہانوں کے ساتھ بھی گزر جانا ہے، یہ ٹائم ہمارا کام کے ساتھ بھی گزر جانا ہے۔ اللہ کے ہاں 2 ہی چیزیں قبول ہوتی ہیں اور 2 ہی چیزیں اللہ کو پہنچتی ہیں۔ یہ انہی آیات کا میں آپ کو نا خلاصہ بتا رہی ہوں، آیت نمبر 94 95 96 97، انہی آیات سے جو مجھے سمجھ آیا نا ان کا کرکس بتا رہی ہوں کہ اللہ کو ایک نیت اور عمل پہنچتا ہے، ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے نا؟ تو اس ہماری زبانی کلامی باتیں اللہ کو، ہاں کلمہ طیبہ اس کا وزن ہے وہ ضرور پہنچتا ہے، کوئی بری بات کرتے ہیں وہ ہمارے نام اعمال میں ضرور لکھی جاتی ہے، لیکن نیکیوں کے معاملے میں جو ہم یہ سوچتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں نا یہ میں کروں گی وہ کروں گی اس طرح، تو ہاں یہ چیز ضرور ہے اس امت کے لیے اللہ کا احسان کہ جب ہم پکی نیت مطلب نیت کرتے ہیں کہ ہاں میں صدقہ کروں گی اور ابھی میں نہیں کر سکی، لیکن وہ اچھی نیت پر مجھے ایک اجر دے دیا جاتا ہے، اور جب میں وہ نیت کے مطابق کام کر لیتی ہوں تو جتنا اس میں اخلاص ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ اتنا مجھے اجر دے دیتے ہیں، جیسے 10 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی کر کے 70 ٹائمز، ایون کہ 700 ٹائمز اور اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ سورہ بقرہ میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اپنی نیت پہ کام کرنا، سنسیریٹی رکھنا، اپنے اور اپنے نیک اعمال اللہ کے درمیان میں رکھنا، آم، ہر نیکی ٹھیک ہے اسلام میں وہ چیز بھی ہے لیکن وہ بہت کم ہے۔ صحابہ اس چیز کی طرف تھے کہ اپنی چیزوں کو چھپا کر رکھتے تھے، اپنی نیکیوں کو چھپا کر رکھتے تھے، کچھ صدقات کچھ چیزیں ہمیں اوپنلی کرنی ہوتی ہیں، دعوت کا کام اوپنلی کرنا ہے، ہاں جہاں پر کسی کی پرسنل یا اس طرح کی کوئی چیز ہوگی اس کو تو ہم نے ظاہری سی بات ہے پرائیویسی میں بات کرنی ہے جو بھی، لیکن کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی علل اعلان کرنی ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے کچھ، لیکن جو اپنی فیملی اور قریبی لوگوں کو دینے ہوتے ہیں وہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے، ہے نا؟ تو یہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ چیزیں بتائی ہیں جن کے اوپر ہمیں ضرور غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نا منافقین کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، تو یا دین کا کام نہ کرنے کے لیے جھوٹے عذر بہانے بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت میں تنبیہ کی ہے نا وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے حال کھول کے رکھ دیں گے اور بہت قریب اللہ تعالیٰ اور رسول تمہارے اعمال دیکھ لیں گے، اور آخر لوٹنا تو اللہ کی ہی کی طرف ہے نا، مطلب اور اللہ تعالیٰ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائیں گے کہ جو کچھ تم عمل کرتے آئے ہو۔ تو دین کا کوئی بھی کام اللہ کا کام ہونا، کیونکہ آخرت کے لیے آپ اپنے لیے وہی سٹور کر رہے ہو، وہی اللہ تعالیٰ کے پاس ہونا، آپ کا قرآن ہے نماز ہے، اس میں کم از کم ہم سستی نہیں کریں، اس میں ہم ہیلے بہانے نہ کریں، اور خاص طور پر یہ چیز ابھی کچھ دنوں پہلے ہم بات کر رہے تھے، یا پھر انسان سوچتا ہے نا کہ کچھ ایسے بڑے لوگوں کی جو ہم سے زیادہ جنہوں نے زندگی گزار لی ہے نا، تو ایسی خواتین جو بہت زیادہ قرآن پڑھتی ہیں، بہت زیادہ قرآن پڑھتی ہیں، ایون کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی انہوں نے اپنے ایک لیکچر میں بتایا کہ لاہور جیسے وہ نا کسی
درس اور کلاسز کے لیے تھیں، تو نہ ٹائم نہیں تھا، لیکن کسی نے ان کو نا ایک آنٹی تھی، انہوں نے بار بار ان کو انوائٹ کیا اپنے گھر نا، تو کتنی تھوڑا سا ٹائم بنا تو پھر میں نا ان کی طرف گئی، تو نا نومبر کا منتھ تھا اور ان کے گھر کا جو گارڈن تھا نا اس میں انہوں نے دیکھا کہ مینگو، اور وہ مطلب فریش، انہوں نے کہا کہ یہ تو اس مہینے کا پھل ہی نہیں ہے، تو مطلب تو گرمیوں میں ہوتا ہے نا آم، تو یہ کیسے ہے نا، تو پھر وہ جو آنٹی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں، دنیا میں یا آخرت میں، مطلب جس بھی سفر میں وہ ہو، تو انہوں نے بتایا کہ میں نا تہجد ٹائم قرآن لے کر بیٹھتی ہوں، اور میں اپنے اس باغ میں بیٹھ کے قرآن پڑھتی ہوں، اور میں ہر جمعے کو قرآن مکمل کر لیتی ہوں، مطلب کہ 7 دنوں میں قرآن مکمل کرتی ہوں، اور جو لوگ مطلب بیسیکلی بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو خواتین بہت زیادہ قرآن پڑھتی ہیں نا ان کی زندگی میں بہت برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مال میں، ان کے اولاد میں، ان کے گھر میں، ان کے رزق میں، ان کی جو سکون میں بہت برکت عطا کرتے ہیں، اور میرے مائنڈ میں جو چیز چل رہی تھی وہ یہ چیز، یہ ساری پوائنٹس بھی مطلب جو، اور یقین کریں ایسی خواتین گنی چنی مطلب آپ اپنی فنگر ٹپس پر گن سکتے ہو، کیونکہ زیادہ تر خواتین مطلب لڑکیوں کے یہی رونے ہوتی ہے نا کہ برتن بہت زیادہ ہوتے ہیں رمضان میں اور کام پڑے ہوتے ہیں، تو قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، بہانے ہے نا، یا تعذیرون، اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ یہ عذر تلاش کرتی ہیں، تو ہمارے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ جو می ٹائم، اور ابھی ہم تھک گئے ہیں کچھ کر کے تو ہم نے سوشل میڈیا کرنا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ٹائم کہاں سے کہاں چلا گیا ہے، تو وہ لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا می ٹائم انجوائے کرنا ہوتا ہے نا تو وہ قرآن پڑھتے ہیں، اور اس سے ان کو تسکین ملتی ہے، تو میں یہ بات میرے مائنڈ میں آ رہی تھی کہ ایسی جتنی بھی لسٹ ہم بنا سکتے ہیں، یا میرے ایکسپیرینس سے جو ایسی خواتین گزری ہیں جو بہت قرآن پڑھتی تھیں، تو ان کے اینڈ تک، کیونکہ کچھ فوت فوت بھی ہو گئی نا جیسے، تو ان کی زندگی کے اینڈ تک عبادتیں ان سے نہیں لی گئیں، بہت اچھی عبادت کرتے کرتے خیر و عافیت کے ساتھ وہ دنیا سے گئیں، ایک آنٹی تو جو مطلب اکثر ہی مجھے یاد آتی ہیں، اور اسپیشلی رمضان میں ضرور، کہ جس مسجد میں ہم لوگ تراویح پڑھنے جاتے ہیں، تو ان کی اتنی ایج بھی نہیں تھی، مطلب یہ نہیں کہ بہت بوڑھی بزرگ اس طرح نہیں، لیکن یہ تھا کہ وہ بیمار تھی، ابھی تو 2 3 رمضان ہو گیا کہ مطلب ان کی وفات ہوگی نا، اللہ تعالیٰ مغفرت کریں سب کی، بہت پیارا وہ قرآن پڑھتی تھی، بہت پیارا، اور اتنا قرآن پڑھتی تھی کیونکہ اعتکاف میں بھی جب ہوتی تھی نا، تو بہت زیادہ وہ قرآن پڑھتی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی بہت زیادہ مغفرت کریں، اور جنتوں میں ان کو گھر دیں، کیونکہ انہوں نے بہت نا ٹیسٹ بھی اپنی زندگی میں دیکھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت عافیت میں بھی جیسے اپنے ایسے بندوں کو رکھتے ہیں نا، تو کچھ تو میں نے دیکھا ہوگا نا، کچھ تو بندہ ایکسپیرینس کرتا ہے کہ جو پھر انسان رش کرتا ہے ایسی خواتین کے اوپر، تو جو جن کی، کیونکہ جو خواتین کی کوئی زیادہ بات کر رہی ہوں، ایک تو ہم ساری لیڈیز بات کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دوسری ذمہ داریاں لگائی ہیں، ان کے لیے کیوں اللہ نے یہ ثواب رکھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر خرچ کریں گے، یہ بہترین صدقہ ہے، کیونکہ ہم جتنا نماز قرآن کر سکتے ہیں نا وہ نہیں کر سکتے، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر دوسری ذمہ داریاں زیادہ لگائی ہیں، فرض نماز تو انہوں نے پڑھنی ہے، اور ام، جتنا ہو سکے اپنی ہمت استطاعت اور ٹائم کے مطابق انہوں نے قرآن پڑھنا ہے، لیکن پھر بھی جتنا ہم پڑھ سکتے ہیں نا اتنا وہ نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے گھر سے باہر نکلنا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، اور جو بھی نا، کیونکہ ہم لوگوں کی ایک روٹین بن سکتی ہے، ان کی نہیں بن سکتی، جابز ہوتی ہیں، مزدوریاں کرنی ہوتی ہیں، کچھ بھی اس طرح نا، تو یہ چیزیں، تو اگر شوہر بھی نماز قرآن میں بالکل ہی پورا پورا ہو، اور بیویاں بھی ایسے ہی یا تعزیرون کی کیٹیگری میں آتے رہیں کہ وہ ہیلے بہانے اور اس طرح کرتے رہیں، تو نہیں نا، ایسے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ چیزیں نہیں چلتی، تو اللہ کے ہاں حقیقی معذور، حقیقی مطلب کہ جس کا کوئی عذر اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، وہ کون لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوشخبری سنائی، تو حقیقی جو معذور ہوتے ہیں کہ جن کا عذر اللہ قبول کرتے ہیں، یا تو وہ بیمار ہیں، یا وہ لوگ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، ہے نا، جیسے وقت نہ ہو، مال نہ ہو، صحت نہ ہو، یا کوئی اور ایسی ذمہ داریاں ہوں، اب جیسے رمضان میں ہم نے ایک ایگزامپل دینے لگی ہوں، رمضان میں ہم نے تراویح پڑھنی ہوتی ہے، اور تراویح ہم ایسا نہیں کر سکتے نا، تراویح کا ایک ٹائم ہے، عشاء کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے، اور مطلب کہ فجر سے پہلے پہلے آپ نے اس ٹائم ہوتا ہے وتر تک آپ پڑھ سکتے ہو، لیکن کوئی ایسا انسان، کوئی ڈاکٹر ہے اور اس کی سرجری کا ٹائم ہے، اور وہ یہ سوچے کہ میں نے تراویح ہی پڑھنی ہے، اور وہاں پر مریض تڑپتا رہے، ہے نا،
ایسا نہیں، اب ذمہ داری ہے اس کے اوپر، اس نے وہ پوری کرنی ہے، اس کو اس کا ثواب ملے گا، اجر ملے گا، اور جو تراویح چھوٹنے کا ایک دکھ یا وہ چیز ہوگی نا، اس پر بھی اس بندے کو اجر ملے گا۔ یا جو بالکل ہی جس کے پاس وسائل نہ ہو، بالکل ہی کوئی بندہ بیمار ہے، اب تراویح کے لیے کیا تراویح ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، اس میں آپ ہر اپنی نیکی یا وہ چیز رکھ سکتے ہو۔ تو جو بندہ بالکل بیمار ہو، اب جو انسان دیکھ نہیں سکتا اور اس کو قرآن یاد بھی نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہاں اس کو اس کے شوق پر اجر ملے گا، لیکن میں آپ کو نا یہاں پر ایک اسٹوری نہیں ہے، مطلب کہانی نہیں ہے، ریئل اسٹوری ہم بات کر سکتے ہیں، ام، بتاتی ہوں۔ ایک لڑکی تھی، میری ایک ٹیچر نے بتایا جیسے نا، تو وہ پاکستان سے باہر آؤٹ آف کنٹری وہ تھی، تو جاب کے جیسے انہوں نے کسی کو ہائر کرنا تھا نا، تو ہائر کرنا تھا، تو انٹرویو کے لیے وہ نا کسی لڑکی کے ساتھ ان کا انٹرویو اس طرح نا لے رہی تھی، چل رہی تھی، تو وہ ان کا جو بھی تھا نئی بات بنی نا، تو پھر نا لیکن فرینڈ شپ ہو گئی ان اے سینس کہ وہ لڑکی اچھی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ نا بیٹھی تھی اور اس طرح جو بھی بات تھی، تو انہوں نے کہا کہ چلو میں نا مڈل ایسٹ کے کسی کنٹری کی بات کر رہی ہوں، تو نا میں تمہیں نا اپنا یہ سارا دکھاؤں گی جو بھی یہاں کی اسپیشل کچھ ایسی جگہ ہیں یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں، میں نا آپ کو کل نا سیر کرواؤں گی، تو اس طرح تو کہتی ہے میں ہم لوگ ظہر کے ٹائم، ظہر سے پہلے چلیے ہم نا ہماری میٹنگ کا ٹائم تھا، تو وہ ڈیل تو نہیں بن سکی، لیکن فرینڈ شپ ہوگی تو اس کے ساتھ جانا تھا مجھے، تو نا ہم لوگ نا گھومنا پھرنا شروع ہو گئے، سوری ایکچولی ظہر ٹائم تو وہ نیکسٹ ڈے تھا، اسی دن شام کو جو فرسٹ میٹنگ والا دن تھا، تو ہم نا وہ مجھے گھمانا شروع ہو گئی اور بتانا شروع کی یہاں پر یہ ہے اس طرح، تو اس نے اپنے بارے میں مجھے تھوڑا بتایا، اور نا وہ اپنے کسی کوئی بھی نام رکھ لیں، احمد نام رکھ لیتے ہیں، اور وہ کھانا بہت اچھا بناتا ہے، میرڈ تھی نا، تو وہ یہ بہت اچھا کرتا ہے، وہ یہ اس طرح نا، تو بہت تعریفیں کرتی جائے نا، اور بتاتی جائے، تو ایسے ہی کہتی گھومتے گھومتے نا، تو اسی کے آفس کے ہم بالکل باہر تھے، اور اس نے اپنے ہسبینڈ کو دیکھ لیا، اس نے اپنے ہسبینڈ کو بلایا اور نا بتایا یہ میرے ہسبینڈ ہے، اور اسی طرح نا بات سلام دعا ہوئی اس طرح، تو نا کہتی ہے میں یہ سوچنا شروع ہو گئی کہ مطلب کہ یہ جو مجھے پرسنالٹی اور بتا رہی تھی، اور نا یہ بندہ ویسا تو نہیں ہے، اور کہتی ہیں حالانکہ میں نے پھر ان سے پوچھا بھی کہ نا آپ انہوں نے بتایا کہ اسٹیک بہت اچھی بنا لیتے ہیں اور اس طرح یہ وہ، تو میں نے کہا آپ وہ بہت اچھی کوکنگ کر لیتے ہو، تو کہتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں تو کچن میں جانا بھی پسند نہیں کرتا، میں تو اتنا فوڈی بھی نہیں ہوں، اور اس طرح یہ وہ، کہ میرے دماغ کو وہ بات جیسے نا لگ گئی کہ نا، کیونکہ جو نا پروڈکٹیو زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، اور اللہ کے لیے کام کرنے والے ہوتے ہیں، اگر جھوٹ بولتے نہیں ہیں تو جھوٹ ہضم بھی نہیں ہوتا نا، مطلب وہ انسان بڑا ہی انکمفرٹیبل ہو جاتا ہے کہ یہ کیا نا، تو کہتی ہیں کہ وہ نا مجھے مطلب میں بڑی اس طرح ہوئی، خیر بات آئے گی ہوگی، اس نے کہا کہ کل نا ہم پھر ملیں گے، تو ہم ظہر سے پہلے ملے، برنچ مطلب ہم نا ابھی اسٹارٹ ہی کیا، تو ظہر کا نا ٹائم ہونے والا تھا، تو نا کہتی ہیں اب نا مجھے وہ ایک کیوریوسٹی تو تھی، کیونکہ میں بہت ہی انکمفرٹیبل تھی کہ اس نے مجھے جو چیزیں بتائیں، تو حالانکہ ان کا کوئی کنسرن نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ اس نے مطلب اتنا کیوں جھوٹ یا کچھ بھی اس طرح نا ملاوٹ والی بات، تو وہ لڑکی نا اس کو جیسے نا اس نے بھانپ لیا کہ نا یہ تھوڑی نا اس طرح ہو رہی ہے، اس نے پھر اپنی اسٹوری سنائی، اس نے کہا کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے، لیکن میں جس کے بارے میں تمہیں بتا رہی تھی وہ میرا ہسبینڈ نہیں ہے، لیکن میں 2 سال سے اس کے ساتھ استغفراللہ مطلب جیسے ریلیشن میں ہوں، اور جو بھی نا اس طرح، تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ نہیں اتنی بنتی، وہ اپنے آفس اور کاموں میں ہوتے ہیں، اور میں اپنی اس لڑکی کی بہت اچھی جاب تھی اور اس طرح نا، تو میں اپنی اس میں ہوتی ہوں، تو نا یہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ میری کوئی اتنی وہ نہیں ہوتی نا، تو خیر کہتی ہیں میں نے دل ہی دل میں ہم اس چیز کو جج تو کرتے ہیں، لیکن میں نے اس کو کچھ کہا نہیں، جج ان اے سینس کیونکہ ہمارے لیے یہ کوئی نارمل گناہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے نارمل کرے بھی نہ، کیونکہ بہت سے ایسے گناہ جیسے غیبت میں ہم بات کر رہے تھے، وہ اللہ کے ہاں نارمل گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس بہت ہی نارمل اور کیجول سی چیز ہو گئی ہے، فرق ہی نہیں پڑتا نا ہمیں، ان چیزوں سے ہمیں فرق پڑتا ہے، ایک شادی شدہ لڑکی کے بارے میں ہم ویسے چیٹنگ کا سن لیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ آج دنیا میں آج کل ہو کیا رہا ہے، لوگوں کو مسلمانوں کو مسئلہ کیا پڑ گیا ہے، مطلب سمجھ نہیں آتی نا، تو یہ اتنی بڑی بات سن کر تو وہ ہضم نہیں ہوتی نا، مطلب بندہ کیسے، تو کہتی ہے خیر اس نے کچھ بھی اس طرح بتایا، تو نا میرے فون پہ جیسے الارم اذان کا ہوا نا، مطلب تو نا کہتی ہے میں نے کہا کہ ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا نا اس طرح، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ نہیں ابھی ٹائم ہے یہاں پر، تو مطلب جیسے 12:55 پہ شاید اذان ہوتی ہے، تو نا آپ اپنی لوکیشن چیک کرو، کہتی ہے میں نے چیک کیا، ہاں میری پاکستان کی لوکیشن لگی ہوئی تھی، تو نا اس نے بتایا کہ ہاں اب نا
10-15 منٹ ہے اذان ہونے میں، یہاں سے 7 منٹ کی واک پر مسجد ہے، تو ہمیں نا ہم 1-2 منٹ میں وضو کر لیں گے اور ہمیں تکبیر اولیٰ مل جائے گی۔ کہتی ہے میں شاکڈ، کہتی ہے اس نے جلدی جلدی سے اپنا سارا نا وہ جو بھی تھا کھانا وغیرہ چیزیں سمیٹی وغیرہ کی اور اتنا نماز کی تیاری کے لیے، کہتی ہے میں اتنا مطلب مجھے ہوا کہ یہ مطلب نا خیر اس نے خود ہی بات کی کہ نا تم میری اس بات پہ حیران ہو نا، جیسے کہ میں اتنے بڑے گناہ پر ہوں اور میں نماز پڑھنے اس طرح آ رہی ہوں اور نہ مطلب نماز پڑھنے لگی ہوں، جو بھی اس نے اپنا حجاب وغیرہ کیا، نماز خیر دونوں نے پڑھی۔ تو نا پھر اس لڑکی نے اپنا یہ ساری سٹوری بتانے کا مقصد یہ ابھی میں اسکپ بھی کر گئی ہوں کہ وہ لڑکی جس حد کو پہنچ چکی تھی 2 سال سے اس طرح نا، کہتی ہے کہ جب میں نے یہ گناہ سٹارٹ کیا نا، تو جب مجھے اس کا مطلب وہ ہو گیا اور میں یہ بھی شور نہیں ہوں کہ میں اپنے، کیونکہ بندہ پھر یہی کہتا ہے نا کہ آپ اس سے ڈیورس لے لو، اگر اپنے ہسبینڈ کو آپ چیٹ کر رہے ہو کچھ بھی اس طرح، تو اس کے ساتھ شادی کر لو، کم از کم گناہ نہیں ہوگا۔ تو لیکن وہ لڑکی کیونکہ شادی کے بعد انسان ذرا اس کے زیادہ 14 طبق روشن ہوتے ہیں، کہتی ہے نہیں میں نا اس بارے میں بھی شور نہیں ہوں کہ یہ لڑکا بھی میرے ساتھ شادی کرے گا یا نہیں، ہے نا؟ تو میں اس بات پہ مجھے نہیں اس بات کا یقین نا یا جو بھی ہے، تو نا اس وجہ سے تو خیر کہتی ہے نماز وغیرہ پڑھی تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ میں نے جب اس گناہ کو میں نے شروع کیا نا، تو میں نمازیں ہی پڑھتی تھی اور وہ بھی مجھ سے چھوٹ گئی تھی کہ مجھے شرمندگی بھی ہونی اور نا جیسے دل میں اتنا بوجھ ہے وہ چیز آ جانی کہ مجھ سے نمازیں بھی نہیں پڑھی جاتی تھی، اور میں نے ایک ایک کر کے چھوڑ دی کہ کیا فائدہ کہ میں اتنا مطلب مسلمان تو تھی، احساس تو تھا کہ میں بہت ہی غلط کام کر رہی ہوں، اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی تھی، اتنا غلط کام کر رہی ہوں تو مطلب نا نمازوں کا کیا۔ کہتی ہے اچانک مجھے نا کسی وجہ سے ہاسپٹل جانا پڑا، تو ہاسپٹل میں نے دیکھا کہ ایک پیشنٹ ہے اور اس کو نا نرس بڑی کھڑا کر کے جیسے نا نرس اس کو وضو کروا رہی ہے، اور وہ نا شاید پیرالائز تھا، اس کا ایک کوئی ہاتھ پاؤں اس طرح نا بالکل بھی جیسے کوئی کام نہیں کر رہا تھا، اس طرح کچھ اس کی کنڈیشن مجھے تھوڑا سا نا وہ اس میں ہو رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ انسان خود وضو نہیں کر سکتا تھا، تو نا لیکن اس نے نماز پڑھی جو بھی ہے جیسے بھی ہے نماز پڑھی۔ تو کہتی ہے اس وقت میں نے سوچا کہ یہ جو میں مطلب انسان ہم جو بھی بہانے لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا میں نماز نہیں پڑھ سکتی اس طرح، تو یہ میں نے سوچا کہ اگر اللہ میرے لیے یہ چیز ناپسند کرتے ہوتے کہ اللہ نے مجھے دھتکارا ہوتا، تو پھر میری یہ والی کنڈیشن ہوتی کہ میرے ہاتھ پاؤں کام نہ کرتے ہوتے، تو اللہ تو مجھ سے چاہ رہے ہیں کہ میں نماز پڑھوں، میں یہ نیکی کا کام کروں، اسی لیے تو میرے ہاتھ آنکھ پاؤں سارا کچھ سلامت ہے۔ تو اس دن سے میں نے پھر نماز شروع کر لی اور مطلب نماز بڑی پکی سٹارٹ کر دی، اور پھر وہ بتاتی ہیں جو میرے ٹیچر ہیں، وہ کہتی ہیں کہ اس دن سے 1 سال بعد وہ لڑکی اپنے اس جو بھی حرام کام میں تھی، اللہ نے اس کا اتنا شرح صدر کیا، اس کا سینہ کھولا، جو بھی آ، اس گناہ سے اس نے توبہ کر لی، اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے ہسبینڈ کے ساتھ جو اس کے معاملات تھے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی خیر و برکت کی، اور دونوں کا ریلیشن بہت اچھا ہو گیا۔ تو بات کرنے کا یہ ساری سٹوری بتانے کا مقصد اپنے اپنے لیے ویسے ہم خود نکال لیں، لیکن یہ ہے کہ معذور وہ بندہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اللہ ہی کی کوئی آزمائش اس کے اوپر آ گئی نا، تو وہ بندہ معذور اللہ کے ہاں کنسیڈر ہوگا، لیکن سوری، لیکن جس کے ہاتھ پاؤں سارا کچھ سلامت ہے وہ معذور نہیں ہے، جس کے پاس وقت ہے قبر میں نہیں ابھی گیا وہ معذور نہیں ہے۔ چیزیں اپنی ہم خود ہی بہت بکھیر لیتے ہیں یا پھر ہم اس کو بہت سمیٹ بھی سکتے ہیں خود ہی، ہے نا؟ تو یہ ہمارے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا اجر دیں گے کہ رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور ان کو گھر بیٹھے مطلب باقی لوگوں کے برابر اجر ملے گا کہ جو لوگ نیت رکھتے تھے سارا کچھ لیکن وہ معذور تھے، اور جو بھی مسائل تھے ان کے ساتھ، ہے نا؟ اور جو لوگ اللہ کے لیے نیک کام کر بھی لیتے ہیں، مطلب وہ انت تک محنت کرتے رہتے ہیں، چھوٹی بڑی نیکی کوئی جانے نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتے ہیں۔ تو آیت نمبر 95 96 اور ان سب آیات میں اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں بھی ایون کے بتاتے ہیں کہ منافقین کی 4 تو علامتیں ہمیں پتہ ہیں، 4 نشانیاں ہمیں پتہ ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ خلافی کرے، جب لڑائی جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، اور چوتھی بہت ساری نشانیاں اور بھی ہیں لیکن چوتھی کم از کم ایک یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرے، فجر اور عشاء اس کے اوپر بھاری گزرتی ہے۔ ایک چیز جو ان آیات سے میں بتانا چاہ رہی ہوں، یہ لوگ مطلب جہنم میں تو جائیں گے، ان کا ٹھکانہ تو ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں جو فاسق اور فاجر لوگ ہیں، فاسق لوگوں کی ایک اللہ تعالیٰ ان کی ایک خامی یہ بتاتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن سے اللہ راضی نہیں ہوں گے، فاسقین ہیں۔ اب فاسقین کون ہے؟ جھوٹی قسمیں کھانے والے، جو
بار-بار جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں بات-بات پر اس طرح۔ ہاں، جن کی عادت ہوتی ہے نا، جیسے اللہ کی قسم میں نے کھانا کھایا، اللہ کی قسم مطلب نارمل سی باتوں میں، اس پر اللہ پکڑ نہیں کرتے۔ ہونا نہیں چاہیے، 7ویں سپارے میں جیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا ہمیں، لیکن اس پر گناہ نہیں ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر قصدن ارادے کے ساتھ جھوٹی قسم کھانا اور اس طرح کرنا، تو یہ فاسقین کی لسٹ میں انسان کا نام چلا جاتا ہے۔ اور اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے توبہ کی ضرورت ہے، تو ہمیں بیٹھے اسی وقت اسی منٹ میں توبہ اللہ سے کر لینی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان آیات میں ہمیں ایک اور بات بھی بتاتے ہیں، اگلی آیات میں ایکچولی 98 99 میں، کہ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ، یہ جو آیت ہے نا، اعراب سے مراد ہے دیہاتی لوگ نا، جو وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، ان کی طبیعت ذرا سخت ہوتی ہے۔ لیکن خیر، اس میں سے جو پوائنٹ میں نے آپ کو بتانا ہے، یہ آیت پڑھ کے آپ اپنے لیے اور بھی بڑی چیزیں سیکھ سکتے ہو۔ لیکن جو چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی، کہ جو فرض زکوٰۃ یا صدقہ ادا کرتے وقت مطلب دو طرح کے اللہ نے لوگ بتائے ہیں، کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے انجام بھی دو طرح کے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ کو نا جرمانہ سمجھ کر دیتے ہیں، اور مسلمانوں کے برے وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو بات یہ ہے، ہم میں سے کوئی بھی انشاءاللہ بسم اللہ، ہم مطلب اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں کہ ہم مسلمانوں کے برے وقت کا انتظار کریں، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ مومنین کی صف میں رکھیں۔ لیکن ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے کہ کیا صدقہ خیرات، یہاں پر ویسے زکوٰۃ کی بات ہو رہی ہے، فرض زکوٰۃ کی، کیا وہ ہمیں جرمانہ تو نہیں لگتا؟ مطلب جن لوگوں کی زکوٰۃ زیادہ نکلتی ہے نا، ان کا ریشو زیادہ بنتا ہے، ریشو مطلب کہ ان کی ٹوٹل اماؤنٹ زیادہ بنتی ہے، تو ان کو نا مطلب ہاں، وہ جو ایک گرج دل میں ایک نا جیسے تنگی سی آنا، اور اس کو سیکریفائس کرتے ہوئے اللہ کا وہ کام کر دینا، وہ زکوٰۃ نکال دینا۔ زکوٰۃ ہے یہ چیز نا اللہ کے لیے قربانی اور تقویٰ، لیکن اس کو جرمانہ سمجھ کے منہ بنا کر باتیں کرتے ہوئے دوسروں کو دینا، اور اچھے الفاظ منہ سے نہ نکالنا، یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اللہ ایسی چیز کیوں قبول کریں گے، ہے نا؟ اللہ ایسی چیز کیوں قبول کریں گے؟ اور جبکہ اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہیں کچھ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور خرچ کیوں کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔ ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، بلکہ اس سلسلے میں ایک اور بات آپ کو بتاتی ہوں، کہ جب ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے ہم حقدار بن جاتے ہیں، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ان لوگوں کے لیے ہے جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہے نا۔ تو صدقہ اللہ کی قرب کا ذریعہ، اور حدیث سے قدسی میں آتا ہے کہ یہ روشنی ہوگی، مطلب نور ہوگا، ہر نیکی کا نور ہے، تو یہ صدقہ کا بھی نور ہوگا۔ سوری، ایک سیکنڈ رکیے گا۔ اوکے، سوری، تو صدقہ نور ہوگا قیامت کے دن، پل صراط کے بارے میں جو ہم نے بات کر لی تھی، ہر نیکی کا جیسے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کے آگے اور رائٹ سائڈ پر نور ہوگا۔ تو جتنا ہم رمضان میں خاص طور پر جتنا ہم صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو مطلب بہت زیادہ ملٹیپلائی بھی کر دیتے ہیں۔ اور اگر زکوٰۃ کسی پر فرض ہو اور باقی رہتی ہو، تو اس کو ادا کر لینا چاہیے، اور خوش دلی کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ زکوٰۃ کا ریشو تو ٹوٹل مال کے اوپر بہت کم ہے نا، تو اللہ سے اس نیت کے ساتھ، اس خوشی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے، اور انسان اللہ کی راہ میں دینے والا بنا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مطلب فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں نے تجھے کھانا، مطلب میں نے تجھ سے کھانا مانگا اور تو نے مجھے نہیں دیا نا۔ تو بندہ کہے گا کہ یا اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، میں آپ کو کیسے دے سکتا تھا، تو دے سکتا ہوں، یا جو بھی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے بندے نے تجھ سے کھانا مانگا پر تو نے نہ دیا، اگر تو دے دیتا تو مجھے اپنے قریب پاتا۔ اس حدیث میں ایک بہت بڑی چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے نا، کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ اگر کوئی مانگنے آ جاتا ہے، یا کوئی بھوکا ہے یا کچھ بھی اس طرح، تو یہ نہ سوچے کہ ہم اس بندے کو دے رہے ہیں۔ مطلب پتہ ہے، اس ایک ایگزامپل پر ہم نے اپنے سارے رشتہ داروں کو رکھ لینا ہے۔ کیا ایگزامپل، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جب تہمت لگی تھی نا، 18ویں پارے میں جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو ہم، تو نا ان پر جب تہمت لگی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے کچھ رشتہ دار تھے قریبی، اللہ کے نبی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو نا جیسے راشن دیتے تھے، ان کا صدقہ اور اس طرح کرتے تھے۔ تو جب یہ والا واقعہ ہوا، تو وہ بھی اس سارے چیز میں جیسے ان کا بھی حصہ پڑ گیا، وہ بھی اس میں آم، آ، اس فتنے کا شکار ہو گئے، انہوں نے بھی کچھ باتیں کہہ دی، تو نا مطلب کم از کم یہ ہو گیا کہ نا جن لوگوں نے تہمت لگائی تھی یا جو بھی، تو جو عام لوگ ہوتے ہیں
جنہوں نے دیکھا سنا کچھ نہیں ہوتا، بس بولنے کی عادت ہوتی ہے، تو اس لیے نا ہمیں خاموش رہ جانا چاہیے، تاکہ ان سارے معاملات سے ہم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر بندے نے اپنا حصہ کمایا، تو جتنے بھی لوگ بات کرتے ہیں کچھ بھی اس طرح کرتے ہیں تو اپنا اپنا حصہ ہم کما لیتے ہیں نا، تو ان کو بھی لگا کہ شاید یہ سچی باتیں ہیں، توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ان سے وہ روک لیا صدقہ، تو اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی، مطلب اس میں پھر ہماری اپنی ذاتی وہ چیز شامل ہو گئی نا، تو صدقہ خیرات جب دینا ہے تو ہر چیز سے بلا تر ہو کر، ہر چیز سے اوپر ہو کر ہم نے سوچنا ہے کہ نا اللہ کے لیے، جب اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، پھر میٹر نہیں کرتا کہ لینے والا کون ہے اور اس طرح، کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہ بندہ جس کو ضرورت تھی آ، اس کو کس کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں، یہ حدیث ہم نے پڑھ لی ہے نا، تو جو شخص چاہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، وہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 100 میں جیسے بتاتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جو مہاجرین اور انصار ہیں، اور جو مطلب کہ پہلے لوگ جو پہلے ایمان لے آئے، جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ اور ان کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، تو سابقون الاولون جو لوگ ہوتے ہیں سبقت لے جانے والے اور سستیاں نہ کرنے والے، ہے نا، یہ سورۃ توبہ جو ہمیں بہت بڑا سبق دیتی ہے نا، کہ جو لوگ نماز میں، قرآن میں، اذکار میں، اللہ کے کام میں، کیونکہ یہ جہاد میں جانا اور جہاد میں جانا اور نہ جو بھی صدقہ خیرات چیزیں لے کر جانی تھی انہوں نے، اللہ کے کام تھے نا، تو جب اللہ کو سیکنڈری ہم کرتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری جگہ دوسرے لوگوں کو کھڑا کر لیتے ہیں جو ہم سے اچھا کام کر کے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے صف اول میں، ان کے پاس کچھ تھا نہیں تھا لیکن شامل ہو گئے تھے نا، تو ان لوگوں کا جو مقام تھا پیچھے رہنے والوں کا تو نہیں ہو سکا نا، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو کھڑا کرتی ہے جو آ، بہتر کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو والسابقون الاولون جو اللہ کے راستے میں دوڑ لگانے والے ہیں اور اللہ کے کاموں میں سستی نہیں کرنے والے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو ملے گی نا، اللہ کی رضا کا کیا فائدہ ہوگا کہ جب انسان دنیا میں ہی جو پہلا فائدہ ہوگا نا، انسان کے دل کو جیسے غنا، یہ ساری چیزیں تو مل جاتی ہیں، لیکن موت کے وقت جب زندگی میں پہلی دفعہ انسان فرشتوں کو اپنی آنکھوں میں دیکھتا ہے، آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے نا، تو کیوں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اللہ معاف کرے استغفر اللہ، تو نا اگر اچھے فرشتے ہوتے ہیں نا، اچھے نورانی فرشتے آتے ہیں اس کی جان لینے کے لیے، تو وہ اس وقت نا ان نیک بندوں کو نا اللہ کی خوشخبری بھی سناتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے، اور مطلب اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی خود سے راضی کر دیں گے، مطلب اللہ اس کو اتنا نوازیں گے کہ وہ بندہ بھی اللہ سے راضی ہو جائے گا، تو اللہ کی رضا کی جو مطلب ٹکٹ ہے نا، اس کو دنیا میں ہی مل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ سورہ فجر میں جیسے بتاتے ہیں نا کہ اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ اور اللہ کے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ، تو یہ اتنا بڑا گفٹ اللہ دیں گے، اور اللہ اس آیت میں یہ بتاتے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ خود بتا رہے ہیں کہ مطلب اللہ نے تیار کر رکھی ہے جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے دنیا میں، جو کامیابی کے جو بھی ہم نے پیرامیٹرز اور چیزیں سیٹ کر رکھی ہیں نا، تو جو انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ ہو جائے گا تو بندہ کامیاب ہے، وہ ہو جائے گا بندہ کامیاب ہے، تو وہ ہو جائے تب بھی انسان کو کامیابی کی فیلنگ نہیں آتی، کیونکہ ہم اس سے پھر آگے کا سوچتے ہیں نا، آگے کا سوچتے ہیں، تو وہ ایک دن انسان خوش ہو جاتا ہے یا کچھ گھنٹے، اور اس کے بعد پھر انسان اسی ریس میں کہ اب مجھے یہ حاصل کرنا ہے اور وہ، تو دل کے غنا سے انسان پھر خالی رہتا ہے، تو اصل جو کامیابی ہے اللہ کیا بتا رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کامیابی ہے، تو آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ جو چیز ہمیں سکھاتے ہیں نا، اس آیت کا آپ ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی ضرور دیکھیے گا، 102 سورۃ توبہ کی آیت، کہ مطلب اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت اور رحمت کی دعائیں ہمیں مانگنی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے آم، آ، گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اب جو بھی لوگ ہوتے ہیں آپ کے ارد گرد، ہے نا، ان سب سے کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فرشتے آپ کے لیے آمین کہتے ہیں، ہے نا۔ اس کے بعد آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ، کہ صدقے کے اللہ تعالیٰ کچھ فوائد بتاتے ہیں کہ اس کے کچھ فائدے ہیں، ایک تو یہ جو ہم نے پہلے بات کر لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ ملے گا، اور اسپیشلی جب اللہ کے دین کے لیے آپ خرچ کرتے ہو، کسی بھی ایسے اسٹوڈنٹ کا آپ رینٹ اٹھا لیتے ہو کہ اس کا رینٹ میں پے کروں گی، اور وہ جتنی دیر قرآن حفظ کر رہا ہے، وہ قرآن کی کوئی تعلیم لے رہا ہے، تو اس کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا، اور
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ ملے گا، کیونکہ فی سبیل اللہ میں یہ کاؤنٹ ہوتا ہے نا کہ اللہ کے دین کے لیے جب آپ خرچ کرتے ہو، تو فی سبیل اللہ میں وہ سب کچھ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ جب اللہ کے لیے آپ کسی انسان کو دے رہے ہو سارا کچھ. لیکن یہ بہت بڑا فائدہ، بہت بڑا فائدہ ہے، کیونکہ ایسے لوگ جب تیار ہو کر اپنی کمیونٹی اور دوسرے لوگوں کے لیے فائدے کی بات کریں گے، وہ جہاں تک بھی ہو، آپ کا نام بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ایڈ کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں. کیونکہ وہ انسان پتہ نہیں کہاں تک اللہ کے دین کا کام کر جائے، اور ہم تو اتنا سوچ بھی نہیں سکتے. تو یہ ایک چیز ہے. اچھا، یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں کہ یہ چیز اللہ نے مجھے بہت اچھے سے سکھا دی کہ جب میں جامعہ میں پڑھتی تھی تو کچھ اسٹوڈنٹس جیسے آئے نا، اور وہ ذرا دور سے، تو ان کی فیملیز نے کچھ دیر کے بعد جیسے نا ان کو وہ بس اسٹوڈنٹس ایبسینٹ ہونے لگے اور نہیں آ رہے، اور پھر بعد میں جب جو چیز پتہ چلتی ہے کہ رینٹ بہت زیادہ تھا، وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے. تو پھر وہ جامعہ کی طرف سے جو ہماری پرنسپل تھی ماشاء اللہ تبارک اللہ، وہ بہت زیادہ کوپریٹیو نا یہ وہ. تو انہوں نے ان کا جو بھی ساری چیزیں تھیں ذمہ داری ان کے لیے، ایون کہ سلیبس، ان کا یونیفارم، اور کیا ہوتا ہے رینٹ وغیرہ سارا کچھ نا. اور رینٹ واقعی میں زیادہ تھا، کہ مطلب کوئی بھی ایک عام فیملی کے جو مطلب مطلب جن کا کھانا مشکل سے پورا ہوتا ہے، تو وہ ماں باپ کیسے بچوں کے لیے وہ کریں، جبکہ وہ اچھے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کتنا زیادہ اجر دیتے ہیں نا. پھر اللہ تعالیٰ ان کی فیملیز میں بہت زیادہ خیر و برکت کرتے ہیں. تو ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی ہیلپ کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، اللہ کے دین کی اس میں لگانا چاہیے، تاکہ اپنی آخرت کے لیے ہم میکسیمم اکٹھا کر جائیں. عورتوں کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل کہا تھا کہ میں نے آج جہنم کا وہ منظر دیکھا ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے زیادہ خواتین کو، عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے. اور جب صحابہ نے وجہ پوچھی کہ یا رسول اللہ مطلب اس کی کیا وجہ ہے، تو بتایا گیا کہ یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی ناشکری کرتے ہیں. نافرمانی تو بڑی بات ہے نا، ناشکری کرتے ہیں. اور ان کو پھر صدقے کا کہا کہ زیادہ صدقہ کرنا چاہیے. مطلب عورتوں میں دین کی اور اس چیز کی کمی ہے نا، تو اپنے صرف صدقہ نہ ایک ذمہ داری بھی ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا حصہ ملے گا. اور ان آیات میں اللہ جو بتاتے ہیں کہ اس آیت میں کہ یہ دعائیں ہمارے لیے سکن اللہ، سکون کا باعث بنیں گی. جتنے لوگ ڈپریشن یا ان چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں نا، تو اللہ کے نبی کی جب دعائیں مل گئی تو بندے کے دل کے اندر ٹھنڈک اور سکون اتر جاتا ہے. اور ایک تیسرا فائدہ جو ہمیں ان آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ صدقہ دینے سے بندے کے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے بندہ. اور ہمیں پتہ ہے کہ کچھ گناہوں کی ہی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اور کچھ گناہوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ہماری نیکیاں بہت مشکل ہو جاتی ہیں، ہے نا. تو ہمیں صدقے کے بہترین راستے ڈھونڈنے چاہیے. کچھ لوگ جو بار بار کانٹیکٹ کر کے اور اس طرح اپنی تیز زبانی کی وجہ سے اور اپنی ہوشیاری کی وجہ سے استغفر اللہ دوسروں کا حق وہ لے لیتے ہیں، ہے نا. تو یہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے، ہم ان کے سر پر کر کے نہیں فری ہو سکتے نا. یہ اللہ نے ہمارے اوپر ذمہ داری رکھی ہے. جس انسان نے صدقہ دینا ہے نا، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حقدار لوگوں کو تلاش کرے، اپنے رشتہ داروں میں، اپنی فیملیز میں، اپنے مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں جو آنٹی یا کوئی بھی ہیلپر آ رہی ہیں، تو ہم نے زکوٰۃ بھی ان کو دینی ہے، کیونکہ ان سے ہمیں بینیفٹ مل رہا ہے. ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو ان چیزوں سے بھلا تر ہو کر ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے ہولناک ترین جو منظر بتایا جہنم کا، اور پھر بتایا ہے کہ میں نے عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے. تو عورتوں کو زیادہ صدقہ خیرات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اس کے بعد آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، کہ مطلب وہ کون سا وعدہ ہے. میں آپ سے کویسچن کر رہی ہوں، یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے اور اس کو سیکھنا ہے کہ جو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ سچا حق وعدہ تھا جو اللہ نے تورات، انجیل اور قرآن میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہے. تو 111 آیت خیر ہم اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، لیکن چلیے ہم بات کر لیتے ہیں کہ لیکن اس آیت کو آپ نے پڑھنا بھی ہے. یہ بہت زبردست آیت ہے. اگر ایمان ہمیں اپنا لو اور اس طریقے سے ہم اتنا موٹیویٹ خود کو فیل نہیں کرے نا، تو اس آیت کو ہم پڑھیں ضرور. کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اس بات کی عوض خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی. وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں وہ قتل کرتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں، مطلب شہید ہو بھی جاتی ہیں. یہ سچا وعدہ ہے جو اللہ نے تورات، انجیل اور قرآن میں کیا. ہم نے اپنی وہ جو جہاد والا فیز ہے نا، جو میدانوں میں جا کے لڑنا، ہم ابھی اس میں نہیں ہیں، ہے نا. ہم کسی میدان میں نہیں ہیں کہ ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہیں یا کوئی ایسے جگہ ہے کہ جہاں پر ہم کفار سے لڑ رہے ہیں. جبکہ جہاد ابھی ہمیں پتہ ہے کہ جو مسلمانوں کی حالت ہے، کیوں نہیں جہاد ہو رہا. خیر، لیکن اس سے پہلے کی جو باتیں ہیں نا، کہ اپنی جان اور مال اس کو
بالکل اللہ کے ہاں جیسے بیچ دینا، اور اللہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ اب اپنی جان مال اللہ کے ہاں بیچنے کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کے روٹین کے اور جتنے بھی جو بھی ہم کام کر رہے ہیں نا، اللہ کے لیے کریں، ایک تو اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور دل میں سکون بھی آئے گا۔ اپنی مشکل رشتوں کو جیسے انسان نبھا رہا ہوتا ہے، کوئی شوہر بہت مشکل ہے، کوئی سسرال والے، کوئی ساس سسر بہت مشکل ہیں، اور مطلب کچھ کسی بھی مشکل رشتوں کو انسان نبھا رہا ہے نا، اور صبر کے ساتھ، مطلب خاموشی کے ساتھ لڑ نہیں رہا ہسبینڈ کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اور نبھا رہا ہے، لیکن دل ہی دل میں انسان نا، صرف دل میں نہیں، چلو دل میں تو ایک فیلنگ آنا وہ ایک نیچرل چیز ہے، لیکن ان لوگوں کے سامنے انسان بول نہیں سکتا، کیونکہ اگر بولے گا تو پھر انسان افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن اپنے دوسرے لوگوں کے ساتھ، جیسے اپنے کسی فرینڈس کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ ان کی جیسے کہتے ہیں رج کے غیبتیں کر رہا ہے، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہ غیبتیں کینسل کر دیں، تو یہ جو صبر کیا تھا نا، اس پر اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر دیں گے، اور یہ جو خود کو خاموش رکھا ہے نا، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنتیں دیں گے، تو اپنی ہر عمل کو اس لیے اس پلڑے میں رکھنا کہ یہ میں اس لیے کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جیسے انسان نے خود کو سرنڈر کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ جنت دیں گے، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں جان اور مال کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ نے جیسے نا آیت نمبر 112 میں کچھ خصوصیات اور کچھ نا جیسے نشانیاں بتا دی ہیں کہ یہ لوگ جان اور مال سے جہاد کرنے والوں میں شامل ہیں۔ ایک تو پراپر جہاد ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، ایک یہ والا نمبر 1، التائبون جو توبہ کرنے والے ہیں، عابدون عبادت کرنے والے ہیں، حامدون جو اللہ کی بہت زیادہ تعریف، حمد میں ہمیں پتہ ہے تعریف اور شکر دونوں آتا ہے کہ اللہ ہر حال میں اللہ کی تعریفیں بھی کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں، اور الحامدون السائحون اور جو روزے رکھنے والے لوگ ہیں، ہے نا، روزہ رکھنے والے لوگ ہیں، راکعون الساجدون جو رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے لوگ ہیں، یعنی عبادتیں کرنے والے، اپنی فرض نماز میں بھی، رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندہ تھا، نماز پڑھ رہا تھا، اور ڈفرینٹ حدیثیں میں ملتی ہیں، اللہ کے نبی نے اس کو بھیجا 2 3 مطلب اس کو بھیجا کہ جاؤ تم نے نماز نہیں پڑھی، دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو۔ تو ایک کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا وضو ٹھیک نہیں تھا، اس کی ایڑی جیسے پاؤں کی خشک تھی، پانی نہیں پہنچا تھا، اور اس طرح نا، تو اور ایک کے بارے میں آتا ہے کہ ایک انسان بغیر خشوع و خضوع کے نماز پڑھ رہا تھا اور رکوع سجود جیسے مکمل نہیں کر رہا تھا، تو جو کم از کم جس کے رکوع سجود مکمل نہیں ہوتے نا، اللہ ایسی نماز کو قبول نہیں کرتے، مطلب رکوع اور سجدے میں کمر بالکل سیدھی ہونی چاہیے، حدیث میں جو کرائٹیریا بتایا گیا ہے کہ نہ پانی کا پیالہ اگر کمر پہ رکھا جائے تو وہ گرے نہیں، ہے نا، تو رکوع سجود سپیڈ میں نہیں کرنے چاہیے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو بتاتے ہیں نا، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، یہ بہت ضروری ہے، جب انسان یہ چیز چھوڑ دیتا ہے اپنی فیملی میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھر میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعائیں قبول نہیں کرتے، اور جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری اس کے اوپر لگائی ہے کہ اس نے نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے والی چیز اپنے گھر میں دین قائم کرنا اس کا کام ہے نا، اور ماؤں کا یہ کام ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے، لیکن دین قائم کرنا، اسٹیبلش کرنا، یہ گھر کے قوام کا کام ہے، والحافظون 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 لحدود اللہ، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ کی حدیں کیا ہیں؟ کہ جو جن چیزوں کو اللہ نے اپنی حدیں بتا دی قرآن میں، جیسے سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھ لیا، استغفر اللہ، اور اس کے علاوہ باقی آیات میں بھی قرآن میں جس چیز کو اللہ نے اپنی حد بتا دیا نا، اس کی حفاظت کرنے والے، اس کو کراس نہ کرنے والے، جو طلاق اور ہاں طلاق اور رجوع وغیرہ کے معاملات ہیں، ان میں بھی اللہ نے اپنی حدیں بتائیں، اور اسی طرح ڈفرینٹ احکامات میں اللہ نے اپنی حدود قائم کی ہیں، اور یا رمضان میں روزے کی حالت میں اللہ نے جیسے کچھ حدیں لگا دی نا، یہ نہیں کرنا اور اس حد تک کرنا ہے، کچھ بھی اس طرح، تو یہ اللہ کی حدود ہے، ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے، خوشیوں میں بھی اللہ کی حدیں کراس نہیں کریں، غموں میں بھی اللہ کی حدیں کراس نہیں کریں، ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، وبشر خوشخبری سنا دیں، المؤمنون وبشر المؤمنین، اور ان مومنین کو خوشخبری سنا دیں، مطلب اللہ بتا رہے ہیں کہ مومنین کی یہ کیٹیگری ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جیسے اپنے آپ کو بیچ دیا اللہ کے ہاں، اپنے جان اور مال سب کچھ اللہ کے ہاں، اللہ کے راستے میں لگا دیا، تو کم از کم ہم کوشش کریں کہ یہ 9 جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بتائی ہیں نا، ان پر ہم ضرور کام کریں، اور
ہم دیکھیں کہ ان میں کس چیز پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا توبہ کی کمی ہے ہمارے اندر؟ توبہ مطلب اللہ کی طرف استغفار کرنا اور رجوع کرنا، اپنے گناہوں کو چھوڑنا۔ عبادت کی تو نہیں کمی، اور اسی طرح شکر کی تو نہیں کمی۔ روزے تو ہم رکھ رہے ہیں، رکوع اور سجود تو نہیں ٹھیک کرنے۔ خاص طور پر جو تہجد یا اپنی کوئی بھی نفلی نماز ہوتی ہے نا، اس میں رکوع سجود میں ٹائم لگائیں، اتنا کریں کہ اس میں آپ کو نا سانس نہیں چڑھے، اور مطلب 3 دفعہ بھی اگر آپ تسبیح پڑھ رہے ہو نا، کم از کم 3 دفعہ بندہ پڑھتا ہے، تو اتنی سلو پڑھیں کہ آپ کو سکون ہو رکوع اور سجدوں میں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں اور سجدوں میں دعائیں کرنا، یہ قبولیت کا ذریعہ اور اللہ کے سب سے قریب بندہ ہوتا ہے۔ تو سنت اور نوافل اور تراویح وغیرہ کے سجدوں میں آپ اللہ سے دعائیں بھی کر سکتے ہیں، اور کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ نا دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے نکلنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے کیا اجر رکھا ہے۔ آیت نمبر 122۔ تو دو لوگ ایسے ہیں جو منافق بندہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کیونکہ ان آیات میں نا منافقین کا بھی ہمیں اس صورت میں بتاتے ہیں۔ تو جو منافق جو انسان جس کو دین کی سمجھ دی گئی ہوتی ہے اور جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے نا، اس کے اندر نفاق مطلب نہیں ہوتا نا۔ جو دین کی سمجھ اور علم ہے نا، یہ انسان کے اندر سے منافقت اور نفاق کو ختم کرتے ہیں۔ تو علم سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں، اور اسی راستے پہ رہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہماری نا تربیت ہوتی رہتی ہے اور اصلاح ہوتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی ہم سیکھنے سکھانے کے عمل کو چھوڑتے ہیں تو بہت سارے فتنے انسان کے دل میں آ بھی جاتے ہیں، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے اور لوگوں کو اچھی بات بتانے کے لیے، تو فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں، جس کے اوپر وہ مطلب جب وہ چل رہا ہوتا ہے، فرشتوں کے پیروں کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اور آ، سمندر میں مچھلیاں اور سارے جتنے بھی جانور ہیں، پرندے وغیرہ سب کچھ، یہ اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ساری مخلوق آپ کے لیے دعائیں کرے، تو جو بھی ہم سیکھیں اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا عمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو جس بھی رنگ میں ہم قرآن کسی کو سکھا سکتے ہیں نا، ہمیں سکھانا چاہیے، اور اس کوشش کریں مطلب ہم بہت ہی نالائق اور بہت ہی ہم نا پیچھے رہنے والے لوگ ہیں، لوگ جو آگے بڑھ کے اللہ کا کام کرتے ہیں نا، تو وہ مطلب دن رات اور ان تھک محنت کرتے ہیں، ہم بہت ہی کم کرنے والے ہیں، لیکن کم کرنے والے ہیں اچھا برا جس بھی لیول کا کرنے والے ہیں نا، لیکن زبردستی اس صف میں گھسے رہیں، مطلب اس صف سے نکلے نہیں، کہ جو اللہ کا دین سیکھنے والے یا سکھانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو فری کی اتنی ساری بندے کو دعائیں مل جاتی ہیں، اجر مل جاتا ہے، نفاق اور ان چیزوں سے جب اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ بہت بڑی چیز ہے نا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مطلب ان کا کیسا تعلق تھا نا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا اس میں نا ہماری سیکھنے کی چیز ہے کہ اب جس کو آپ سکھانا چاہ رہے ہو نا، وہ آپ کی فیملی ہے، وہ آپ کے بچے ہیں، کوئی بھی ہے جس کو آپ سکھانا چاہ رہے ہو۔ اللہ کے نبی کیونکہ صحابہ کو سکھاتے تھے، جو جو سیکھتا تھا وہ صحابی بنتا چلا جاتا تھا، اسلام قبول کرتے جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ کیا رویہ تھا کہ اللہ کے نبی پر بہت ہی جیسے نا گرا گزرتا تھا کہ ان کے اوپر کوئی مشقت آئے، ان کی فیملی میں بھی کوئی مسائل ہوتے تھے نا، یا کوئی ان کو چیز ویسے بھی مشکل لگنی، کچھ بھی ایسے ہونا، تو اللہ کے نبی کو کے اوپر بھی یہ چیز نا بہت مطلب بھاری گزرتی تھی، یعنی ان کے غم اللہ کے نبی کے جیسے غم ہو جانے نا، اور ان کے فائدے کے لیے، صحابہ کے فائدے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خواہش مند رہتے تھے اور اس کے لیے کوشش کرتے تھے۔ اب ان کا فائدہ کیا؟ ایک اگزامپل جیسے ہم تراویح کی کر سکتے ہیں، 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 3 دن صرف پڑھائی تراویح باجماعت۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنے گھر میں باہر نہیں آئے، چوتھے دن صحابہ ویٹ کر رہے ہیں، تو بعد میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ لوگوں کا شوق دیکھ کر، کیونکہ مسجد جیسے بھر گئی اور اس طرح نا، تو مجھے یہ ہوا کہ کہیں یہ نا جیسے فرض نہ قرار دے دی جائے صحابہ کا شوق دیکھ کر۔ تو پھر امت کے لیے ظاہر سی بات ہے تنگی کی چیز تھی نا، اب ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں بہت سے لوگ جو مطلب مشکل سے رمضان میں فرض نماز شروع کرتے ہیں، تو تراویح کہاں پر وہ پڑھتے ہیں؟ تو انسان پھر یہی کہتے ہیں نا کہ تراویح کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے، فرض نہیں ہے۔ تو کیا کہتی ہے کہ اگر تراویح بھی فرض ہوتی تو بندے کے گناہ کہاں سے کہاں پہنچنے تھے، کہ ڈیلی کتنے لوگ تراویح مس کر جاتے ہیں، نہیں پڑھتے نا۔ تو اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان سے سیکھنے والے لوگ تھے، ہے نا، صحابہ کرام، ان کے ساتھ بہت ہی مہربان اور شفیق نرم دل تھے، مطلب کہ رعوف الرحیم، جو اللہ تعالیٰ نے 2 صفات بتائی ہیں نا ادھر، رعوف مطلب بہت ہی شفقت کرنے والے، اور رحیم بڑے ہی مہربان تھے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر سختیاں نہیں کرتے تھے، ہے نا، ان پر
مطلب کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ نا بہت ہی مشکل مشکل چیزیں ان کو بتا دینی اور اس طرح نا زبردستیاں نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کا اخلاق ایسے تھا کہ ان کی بات کسی کے بالکل ہی عقیدے ہر چیز کے خلاف بھی ہونی نا، لیکن وہ انسان سن لیتے تھے ان کی بات، کیونکہ اللہ کے نبی کا اخلاق ایسے تھا۔ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم نے کوئی سیدھی سی سچی سی نارمل سی چھوٹی سی بات بھی کرنی ہوتی ہے نا، تو کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ ہم نے سیکھا نہیں ہے نا؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سورۃ التوبہ کے اینڈ پر بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کو نا جیسے شیک کرنے والی آیات ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاتی ہوں کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر بات آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی بتاتے ہیں، آیت نمبر 114 میں، ان ابراہیم، اللہ بتاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام لَأَوَّاهٌ حلیم، وہ بہت ہی زیادہ جیسے بردبار، بہت ہی زیادہ جیسے محبت اور نرمی کرنے والے تھے۔ تو حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس میں جیسے نا حدیث کا مفہوم ہے کہ اس میں خوبصورتی پیدا کر دی جاتی ہے، اور جس چیز اس میں خیر ہو جاتی ہے، اور سختی اور وہ چیز جو ہے نا مطلب یہ حدیث کے ورڈز نہیں ہے لیکن اس کو اپوزٹ بتا رہی ہوں، سختی اور بد اخلاقی ہمیشہ دوسروں کو اور ہمیں انکمفرٹیبل نہیں صرف کرتی، وہ دین اور چیزوں سے دور کرتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا کہ وہ ایک ون مین آرمی جیسے ہم کہتے ہیں، ایک امت تھے۔ تو ہم سوچتے ہیں کہ جس کو جتنا سٹیٹس مل گیا وہ اتنا ہی زیادہ سخت اور اپنے اصولوں والا اس طرح بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی سے بالکل اپوزٹ تھی، جو ہم سمجھتے ہیں نا یا جیسے ہم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورۃ التوبہ کی لاسٹ آیت میں بتاتے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ آیت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، اس آیت کو صبح شام جو 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں ہر اس چیز سے جو اس کو فکر مند کرتی ہے۔ مطلب جو چیز آپ کو پریشان کرتی ہے یا کوئی بھی ایسی چیزیں ہوتی ہے نا، انسان جس کے معاملے میں بہت فکر مند ہوتا ہے، تو صبح شام 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کریں، اور اللہ ہر چیز سے کافی ہو جائیں گے۔ اس دعا کا کیا مطلب ہے کہ لا الہ الا ہو، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، کہ جس کے علاوہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا توکل ہے، یعنی اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں، وہ رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ مطلب وہ صرف ہمارا انسان تو بہت ہی ہم چھوٹے ہیں نا، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہمیں کوئی مطلب زندگی موت کا مسئلہ لگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو عرش عظیم کے رب ہے۔ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی بھی چیز اتنی وہ کوئی ہمارے لیے بڑی کوئی انہونی یا ناممکن سی چیز ہوتی ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے نا۔ تو اللہ پر توکل کرنا ہم سیکھیں، اور اتنی بڑی چیز اللہ نے بتا دی ہے۔ لیکن اگر اس آیت کو ہم اس کے شروع کے 2 ورڈز بھی میں آپ کو بتاؤں نا، وہ صبح شام پڑھنے کے لیے تو نہیں ہے، لیکن آیت جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ لوگ پھر بھی پھر جائیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، پھر آپ کہو اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ مطلب آپ کسی کو اللہ کا میسج دے جا رہے ہو اور آپ سکھاتے جا رہے ہو، لیکن کوئی رسپانس نہیں مل رہا یا پازیٹیو رسپانس نہیں مل رہا، کچھ بھی اس طرح نا، تو نہیں مان رہے، اور وہ وہ پیٹ ہی پھیرتے جا رہے ہیں، تو فقل حسبی اللہ، تو کہو کہ میں ہمارے لیے میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے نا۔ تو لوگوں کے لیے لوگوں کے اوپر ڈپینڈنٹ ہونا اور ان کو اپنے مسئلوں کا حل اور حرف آخر سمجھنا، مومن ایک ایسے نہیں ہوتا ہے نا۔ مومن اس کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے، وہ اپنے لیے مطلب اس کے لیے اس کا کارساز صرف اور صرف اس کا رب ہوتا ہے، اور اس پر پورا پورا توکل ہوتا ہے کہ میرا رب ہی میرا کام بنائے گا، لوگ کچھ نہیں کر سکتے۔ سارے لوگ مل کر بھی کام کریں، جب تک اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہوگا۔ سارے لوگ مل کر بھی کسی کو روکنا چاہے نا، ہم سے کوئی نعمت روکنا چاہے، جب اللہ نے دینی ہے تو اللہ نے دے کر رہنی ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ یا اللہ جو آپ دینا چاہو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو آپ روک لو اس کو کوئی دے نہیں سکتا۔ تو یہ والا عقیدہ اور اپنا ایمان پکا بنانا کہ کوئی انسان، کوئی جن، کوئی مخلوق آپ کی شفا نہیں روک سکتی جب اللہ نے آپ کو دینی ہے۔ اگر رکی ہوئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے رکی ہوئی ہے، اللہ سے ہم اپنے معاملات درست کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی بتاتے ہیں اس کو ہم کریں، جو بھی حرام کام کچھ ہے ہماری زندگیوں میں وہ ہم نکالیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بہت ذکر اذکار چیزیں کر رہے ہوں، لیکن کوئی غیبت کے معاملات، کوئی ایسے معاملات ہوں کہ ہماری نیکیاں ضائع ہو رہی ہوں، اور یا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی آزمائشوں کے بدلے ہمیں جنت دینی ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا ایک ہی جنت ہے، مطلب جنت تو ایک ہی ہے نا، اس کے اندر درجات ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام اتنے کام کر کے اس جنت میں چلے جائیں اور ہم کچھ بھی نہ کریں اور ہمیں بھی وہ جنت مل جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب
یہ تو پھر صحابہ کے ساتھ تو ناانصافی والی چیز ہو گئی نا، کہ انہوں نے اتنے سیکریفائس اتنا کچھ کیا، تب جا کر ان کو جنت مل رہی ہے، اور ہم لوگ من مانی اور مرضی کی زندگیاں گزار کر جائیں اور ہمیں بھی جنت مل جائے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے ہاں عمل اور نیت کاؤنٹ ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے جب ہم کام کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر ہمیں تو، کیونکہ صحابہ کے لیے دین کی مشکلات تھی نا، تو جہاد تھے، چیزیں تھی، دین کے معاملات میں انہوں نے اذیتیں اور پریشانیاں اٹھائیں۔ دین تو ہمیں بہت فری اور آسانی میں مل گیا، کوئی ہمیں کون روکنے والا کہ ہم حجاب نہ کریں، ہم پردہ نہ کریں، سوائے ہمارے نفس کے۔ صحابہ کے لیے تو بڑی مشکلات تھی، ہے نا؟ تو کیونکہ اب ہمارے لیے وہ والی مشکلات تو نہیں ہے، تو ہماری اپنی زندگی کی جو کسی کو صحت کے مسائل ہوں گے، کسی کو شوہر کی طرف سے مسئلے ہوں گے، کسی کے فیملی مسائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ مطلب کہ ٹیسٹ بنا دی ہے، اتصبرون، اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیا ہم صبر کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کا بھی تو صبر کا ٹیسٹ تھا نا، تو ہمارا بھی صبر کا ٹیسٹ ہے، لیکن ہر کسی کا پیپر ڈفرینٹ ہے، کسی کو شوہر کے اخلاق اور اس چیز پر صبر کرنا ہے، کسی کو اپنی بیماریوں کے اوپر صبر کرنا ہے، کسی کو رزق کے مسائل میں صبر کرنا ہے، اور اسی طرح کے جو بھی ہمارے ڈفرینٹ ڈفرینٹ ٹیسٹ ہیں اس پر ہم نے صبر کرنی ہے، کسی کو اپنے اس چیز پر بھی اپنے نفس کے اوپر بھی صبر کرنا ہوتا ہے نا، کہ اس کے لیے باقی معاملات آسان ہیں، لیکن اس کے اوپر سستی یا کوئی بھی گناہ ایسا اپنے اوپر لگ گیا کہ وہ نہیں چھوڑا جا رہا، تو اس کا صبر ٹیسٹ ہو رہا ہے۔ کیونکہ صبر صرف یہ نہیں ہے نا، صبر کا مطلب ہے رک جانا، حرام جتنی بھی اللہ نے چیزیں کی ہیں ان سے ہم رک جائیں، تو یہ سارا کچھ جیسے صبر میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ اچھے برے وقت میں مطلب اللہ کے لیے صبر کرتا ہے یا کیا کرتا ہے نا۔ تو سورۃ التوبہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے، سورہ یونس انشاءاللہ باذن اللہ ہم 12ویں پارے کے ساتھ اس کو مکمل کریں گے، اور شروع بھی اسی کے ساتھ کریں گے۔ تو اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو آپ لوگ گروپ میں پوسٹ کر دیجیے گا، اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا۔ یہ والی ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو آ مطلب آج ہی انشاءاللہ باذن اللہ مل جائے گی۔ تو سوری میسیجز تھے میرے پاس بہت سارے، لیکن میرے موبائل میں کیونکہ کوئی پرابلم مسئلہ چل رہا ہے، تو اس وجہ سے نا ہم ذرا مشکل تھی، اور ابھی بھی اتنے میں نے کر دی ہے میں نے بہت سارے، لیکن ابھی بھی وہ اسکرین میں ذرا پرابلم ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ سب کی کر دوں گی۔ تو جی باجی صدف آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ کوشچن کر رہے ہیں کچھ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی 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 وعلیکم میں نے السلام ایک ورحمۃ اللہ۔ کوشچن کرنا، جی جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے لاسٹ بات جو آپ نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی بھی یعنی کسی کا طرف سے بھی کوئی آزمائش کی ہے، شوہر کی، رزق کی، یا اور بھی کسی چیز کی، تو اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا ہم لوگ؟ ہم صبر کی جو بھی آپ نے ہم بات کی، ہم اس پہ میں پوچھتی ہوں، ہم دعا تو کنٹینیوسلی کر سکتے ہیں نا؟ کر سکتے نہیں، کرنی چاہیے۔ ام، یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے نا، کہ ہم نے ان کو ان آزمائشوں کو جیسے ٹیک اٹ ایزی نہیں کرنا، کہ ہم کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے یہ ایسے ہی اور ایسے ہی چلتا رہنا، نہیں، یہ ٹیسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اس ٹیسٹ میں ہم اللہ کو پاتے ہیں یا اللہ سے دور جاتے ہیں۔ کئی لوگ اللہ سے اعتراض کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا، اور اللہ کے اوپر ہی کوشچن کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ انہی چیزوں کے تھرو اللہ کو پا لیتے ہیں، ذکر اذکار دعاؤں کے تھرو۔ دعا تو اینڈ تک کرنی چاہیے، کوئی کسی کی اولاد نہیں ہے نا، اور جتنے بھی مطلب جتنی بھی عمر ہو گئی ہے جو بھی ہو گئے، تو اینڈ تک وہ اللہ سے مانگتا رہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام کس عمر پہ جا کے اللہ نے ان کو اولاد دی، مطلب وہ اللہ سے مانگ رہے، ابراہیم علیہ السلام۔ تو جو بھی مسئلہ ہو اللہ کے سامنے رکھنا چاہیے، بلکہ صرف مسئلہ نہیں رکھنا چاہیے اللہ کے سامنے نا، جیسے جو بھی روٹین چل رہی ہو، جو بھی باتیں، جو گوسپس، ہاں یہ چیز مجھے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنی تھی، کہ جیسے اکثر ہی میں مجھے میسج آیا نا کہ غیبت اور اس چیز پہ آپ بات کرتے ہو، اس طرح جو بھی، تو نا جو انسان، سوری ایک سیکنڈ، جس کے بہت ہی ٹاکسک کسی ماحول میں کوئی رہ رہا ہے نا، اور کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی ٹاکسک ماحول میں رہ رہا ہے، کوئی ساس ہے، کوئی ہسبینڈ ہے، کوئی اس طرح کے کوئی بھی رشتہ دار ہے، اور بڑے مشکل حالات میں کوئی رہ رہا ہے، اب وہ انسان اتنا مطلب سوری الحمد للہ، مطلب وہ انسان اتنی اسٹرگل کر رہا ہے، اب اس نے
کہیں پر تو اپنا یہ غم نکالنا ہے نا، کہیں پر تو اس نے اپنی یہ بات کرنی ہے۔ اگر وہ کسی ایسے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے جن کے پاس سولوشن نہیں ہے، اب جیسے شوہر کی طرف سے کوئی پریشانی ہے نا، تو شوہر کے پیرنٹس کو بتانی چاہیے کیونکہ وہی ٹھیک کر سکتے ہیں نا، چھوٹے موٹے معاملات کوئی بھی ہوں۔ لیکن اگر پراپر کوئی بہت بڑے بڑے مسئلے ہوں اور دونوں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے وغیرہ چیزیں ہوں، تو اس کا اس قرآن نے ہمیں دوسرا طریقہ بتایا کہ ہسبینڈ اور وائف کے دونوں فیملیز میں سے جو نیک لوگ ہوں گے، جو نکاح کے ٹائم بھی جو ولی بنتے ہیں، ایکچولی جو نکاح کے ٹائم پہ ولی بنانے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی کسی کو اٹھا کر نہیں کہ رشتہ داریاں دیکھ کر نہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا دونوں فیملیز میں سے ان کو رکھا رکھا جاتا ہے، کیونکہ کل کو کوئی مسائل ہو جائے انہوں نے ہی ٹھیک کرنی ہوتی ہے نا، ایک بات ہے۔ تو آ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ نا حق اور سچ کے ساتھ مطلب جو بھی فیصلہ ہے انہوں نے اس طرف لے کر جانا ہے، فیصلہ نہیں مطلب فیصلے سے مراد یہ ہے کہ دونوں کی اصلاح کرنی ہے اس طرح نا۔ اب یہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ غیبت نہیں کرنی نہیں کرنی، یہ جو غیبت والا سارا پارٹ ہوتا ہے نا، اس کو اللہ کے ساتھ بندہ رکھے کہ اس فلاں بندے کی اس بات نے مجھے تکلیف دی، اور وہ پوری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی جو ہوتی ہے نا، جیسے ہم کسی بہن بھائی کے ساتھ، کسی سہیلی کے ساتھ، کسی کے ساتھ ہم کرتے ہیں کہ چھوٹے-چھوٹے مسئلے بھی، تو وہ ہمیں یا تو اللہ کے ساتھ کرنے نہیں آتے یا ہم نے کبھی کیے ہی نہیں نا، تو وہ بندہ اللہ کے ساتھ کرے، کیونکہ اللہ نے ہی لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، اللہ نے ان مسئلوں سے نجات دینی ہے، اور اللہ کے ساتھ ڈسکس کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کا دل نا جیسے ہلکا ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ہلکا کرنے کے لیے انسان دوسروں کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب ہم دوسروں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو وہ غیبت ہوتی ہے، جب غیبت کرتے ہیں تو اپنی ہی نماز اذکار ضائع ہو جاتی ہیں، تو بندہ بڑا ہی نا جیسے ایک الگ والے ڈپریشن کے فیز میں ہو جاتا ہے کہ پھر بندہ کرے کیا؟ بندہ یہ کرے کہ سارا کچھ اللہ کے ساتھ ڈسکس کرے، یا اس بندے کے ساتھ جس سے یا تو وہ کوئی گائیڈنس چاہ رہا ہے یا پھر جس کے پاس اس کا حل ہے۔ اور دعائیں تو یہ تو پراپر مسائل ہے نا جن کی ہم نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ ایسی بھی چھوٹی-چھوٹی چیزیں ہیں نا کوئی کہ جو مطلب چھوٹی-چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ سے دعائیں مانگو، چھوٹی-چھوٹی چیزوں میں بھی اللہ سے دعائیں مانگو، کچھ بھی کوکنگ کرتے وقت کوئی بھی چھوٹے-چھوٹے مسائل بھی ہیں نا زندگی کے، جو ہمیں پتہ ہے ویسے بھی ہو جانی ہے، ٹھیک ہو جانا ہے کب، پھر بھی اللہ سے دعائیں مانگو، کیونکہ یہی اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن اور تعلق بہتر بناتی ہے۔ اور یہ جو گوسپس والا پارٹ ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے ساتھ رکھو کہ یا اللہ اس بندے کی اس بات نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور اس طرح جو چھوٹی-چھوٹی چیزیں اللہ کے ساتھ رکھو، ہے نا؟ تو یہ مطلب وہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو لوگوں کی شکایتیں لگا رہے ہیں، ظاہر-سی بات ہے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف کرے، کیونکہ ہم سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، دوسروں کو بھی معاف کرے، لیکن اس سے آپ کا دل ہلکا ہو جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ آپ کا ایک نیکسٹ لیول والا ریلیشن بن جاتا ہے۔ جی بھائی صدف، مزید کوئی کوشچن کلیئر؟ جزاک اللہ جی، کلیئر۔ تبارک اللہ کہ ہم انشاءاللہ بسم اللہ کل یہیں سے کنٹینیو کریں گے سورہ یونس سے، اور آپ لوگ اپنا فیڈ بیک ضرور دے دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔